بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے مسائل چل رہی ہیں۔ مسئلہ ہے کہ اگر ایک عورت کو گزشتہ حیض کے بعد 15 دن طہر گزر جانے کے بعد پھر خون آیا، یعنی اس نے گزشتہ ایام پورے کیے، اس کے بعد غسل کر لیا، 15 دن گزر گئے اور اس کے بعد پھر خون آ گیا اور اس نے سمجھا کہ یہ ماہواری شروع ہو گئی ہے دوبارہ، اس نے نمازیں نہ پڑھی یعنی چھوڑ دی، اور پھر وہ خون 3 دن 3 رات سے پہلے ہی ختم ہو گیا، یعنی 3 دن 3 رات پورے نہیں ہوئے تھے کہ وہ ختم ہو گیا، تو ان ایام کو استحاضہ کے ایام کہتے ہیں، اور ان دنوں میں جو نمازیں نہیں پڑھی جا سکیں ان نمازوں کی قضا واجب ہے عورتوں پر۔ ایک عورت نے نماز شروع کی ہے اور دوران نماز ہی ایام شروع ہو گئے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو اس صورت میں اس عورت نے نماز کا وقت ہونے پر فرض نماز شروع کر دی تھی، تو ایام کے شروع ہو جانے پر وہ نماز فاسد ہو گئی اور اس عورت پر اس نماز کی قضا لازم نہ ہوگی۔ اور اگر نماز کا وقت ہو جانے پر نماز نہ پڑھی، بالکل آخر وقت میں پڑھنے لگی تھی تو ایام شروع ہو گئے تو یہ نماز بھی معاف ہے، اس کی بھی قضا نہیں۔ لیکن اگر سنت یا نفل پڑھتے ہوئے ایسا ہوا تو ان کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ ہر نفل عمل جب شروع کر دیا جاتا ہے تو وہ واجب ہو جاتا ہے اس کا ادا کرنا۔ ایک خاتون ایسی ہے کہ جس کے ایام بند ہو گئے، لیکن تھوڑا بہت ایک عورت ہے جس کے ایام تو بند ہو گئے، لیکن نماز کا وقت گزرنے سے ابھی گزرا نہیں ہے، کچھ وقت باقی ہے، تو اب وہ عورت کیا کرے؟ اگر وہ عورت 10 دن سے کم عادت پر اس کا خون بند ہوا اور نماز کا وقت اتنا کم ہے کہ وہ جلدی اور پھرتی سے غسل کر سکتی ہے، اور اس کے پاس صرف اتنا وقت بچے گا جس میں وہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دے اور پوری پڑھ لے، فجر میں اگر سورج نکل آئے تو توڑ دے اور سورج نکل آنے کے بعد لوٹا لے۔ لیکن اگر وہ خون اس کا پورے 10 دن پر بند ہوا اور وقت صرف اتنا ہے کہ عورت صرف تکبیر کہہ سکتی ہے، غسل نہیں کر سکتی، تو تب بھی اس پر اس وقت کی قضا لازم ہے، یعنی کہ جب وہ رک گیا، ختم ہو گیا، تو اب عورت کے پاس وقت اتنا نہیں ہے، یعنی وقت اتنا تنگ ہے کہ وہ اگر بہت تیزی سے غسل کرے اور غسل تو کر لے گی، لیکن اس کے بعد وقت اتنا بچتا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر سکتی ہے، لیکن وہ پوری اگر وہ تکبیر تحریمہ کہہ دی اور نماز شروع کر دی اس نے، ابھی وقت اتنا تھا تو پھر پوری پڑھ لے، اور اگر سورج نکل آئے یعنی صبح کا وقت ہے، سورج نکل آئے تو پھر نماز کو توڑ دے اور سورج نکلنے کے بعد اس کو قضا کر لے۔ اور اگر 10 دن پورے ہو گئے اس کے بعد وہ رکا ہے، بند ہوا ہے، اور وقت صرف اتنا ہے کہ عورت تکبیر کہہ سکتی ہے، یعنی تکبیر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اتنا وقت ہے، غسل نہیں کر سکتی، یعنی غسل کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، صرف تکبیر کا وقت ہے، تو اس وقت کی نماز کی قضا جو ہے وہ اس پر لازم ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے پانی پیتے اور گوشت کے ٹکڑے کو ایک ہی جگہ سے باری باری اپنے دانتوں سے توڑتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان ایام میں عورت کے ہاتھ، پاؤں، منہ، لعاب اور پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ جس جگہ بدن یا کپڑے میں خون لگے گا وہ جگہ ناپاک ہوگی اور اسے دھو لیا جائے تو پاک ہو جائے گی، اور اس عورت کا دوسری عورتوں یا اپنے بچوں اور شوہر کے پاس اٹھنا بیٹھنا منع نہیں ہو جاتا، اس کو ناپاک سمجھنا یا علیحدہ کر دینا یہود و ہنود کا دستور ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض والی عورت کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ وضو کر کے جائے نماز پر مصلی پر آ کر بیٹھ جائے اور نماز پڑھنے کے وقت کی مقدار بیٹھ کر تسبیح، درود شریف، استغفار وغیرہ پڑھتی رہے تاکہ نماز کی جو عادت ہے وہ قائم رہ سکے۔ اس دوران ایام کے دوران پہنا ہوا سوٹ یا کپڑے وہ پاک ہیں،
بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے کپڑے کو اگر حیض کا خون لگ جائے اور وہ خشک ہو جائے تو اس کو کسی لکڑی وغیرہ سے کھرچ دے، پھر پانی سے دھو دے، اس کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خون نجاست غلیظہ ہے، چاہے نفاس کا ہو، چاہے استحاضہ کا ہو، یا بدن سے کہیں سے نکلا ہو تو کپڑا اس سے ناپاک ہو جائے گا، لیکن جہاں پر خون لگا ہے وہ جگہ ناپاک ہوگی، اس جگہ کو پانی سے دھو دیا تو پاک ہو جائے گا، پورا کپڑا دھونا لازم نہیں۔ یہ سمجھ کر کہ پورا کپڑا دھونا ضروری ہے، اگر دھو دیا تو پھر بدعت ہوگی، اسے ضروری سمجھا تو۔ اور اگر خون خشک ہو جانے سے پہلے اگر خشک ہو جائے تو پہلے اس کو کھرچ ڈالنا ضروری ہے، دھونے سے پہلے کھرچ لیا جائے، پھر اس کو دھو لیا جائے۔ اور اگر خون وغیرہ نہیں لگا کپڑوں پر تو کپڑے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں۔ ناپاکی کے ایام میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی نہانا منع ہے، اور بلکہ کچھ لوگ تو ڈراتے ہیں کہ بھئی جو ایسا کرے گا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایسی روایات ہیں۔ عورت ناپاکی کے ایام میں نہانے کی اجازت ہے، غسل کر سکتی ہے، اور یہ نہانا اس کا ٹھنڈک کے لیے ہوگا، یعنی گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہے تو نہا سکتی ہے، طہارت کے لیے نہیں۔ اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس حالت میں نہانے سے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ ایسی بات ہے۔ وہ اگر اعمال اچھے ہیں، نیک ہے، ایمان والی خاتون ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ تو ان دنوں میں نہا سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈک کی نیت سے، نہ کہ طہارت کی نیت سے۔ اور کچھ عورتوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بھئی غسل کے وقت یا غسل کے بعد مخصوص آیتیں ہیں یا کلمے پڑھنے سے عورت پاک ہوتی ہے، یہ بھی ایسی غلط بات ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ اس وقت پڑھنے کی آیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اس سے پاک نہیں ہوتا، بلکہ آدمی پانی سے پاک ہوتا ہے، پانی ہی صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تو جب اس نے نیت کیا پاکی کا اور طہارت کا نیت سے اس نے غسل کر لیا تو وہ پاک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ظاہری باطنی پاکیزگی ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔